ہم جاننا چاہتے ہیں سفیان سے ڈاکٹر سفیان کیسے بنے، اور یہ جو پوری جرنی ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں آپ کے وال پر بہت لائک آتے، بہت زیادہ ریچ ہے، تھوڑا سا مختصر آپ اگر اس کا تذکرہ کر دیں۔ حسن صاحب، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ میں ایک بہت ہی ادنا طالب علم ہوں قرآن کریم کا. یہی میری حیثیت ہے شروع سے لے کر اب تک. اب جو لوگوں کی محبت ہے اس کو میں اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کیوں ہے، کیونکہ نہ میرا علم اور نہ میرا عمل اس قابل ہے کہ مجھ سے اتنی محبت کی جائے. میں تو اخلاص سے جو چیز سمجھتا ہوں کہ یہ فائدے کی ہے میں لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. اس میں اثر اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، کسی کے دل پر اثر ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو دل پہ اثر ہو رہا ہے نا، وہ ڈاکٹر سفیان کا کمال نہیں ہے، وہ قرآن کریم کا کمال ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اگر کوئی بھی اسے دل سے پڑھے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا اور لوگوں تک پہنچائے گا، جو ہماری امت کی ذمہ داری ہے، جو آخری خطبے میں ہم پہ ڈالی گئی ہے، جو سورہ عمران میں ہم پہ ڈالی گئی ہے، جو سورہ بقرہ میں ہم پہ ڈالی گئی ہے، کوئی بھی شخص کرے گا. وہ ڈاکٹر سفیان ہو، وہ حسن ہو، وہ جواد ہو، وہ کاشف ہو، وہ علی ہو، اس کی آواز میں، اس کی باتوں میں یہی اثر آئے گا. تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، وہ کمال اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ہے. میں تو ایک بہت ڈفرینٹ فیلڈ کا بندہ ہوں، ایک ڈفرینٹ تھاٹ پروسیس کا بندہ ہوں، پر مجھے قرآن کریم سے محبت تھی، اللہ کی اس کائنات سے محبت تھی، اس کو سمجھنا چاہتا تھا. اور ایز اے شاگرد، ایز اے اسٹوڈنٹ، میں جس چیز کو سمجھتا جا رہا ہوں، تھوڑا بہت، شاید وہ 0.001% بھی نہ ہو، پر میں لوگوں سے شیئر کرتا جا رہا ہوں. تو میں بیسکلی ثوابی سے بلانگ کرتا ہوں. یونیورسٹی آف ثوابی میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر جاب کر رہا ہوں. اور میرا گاؤں ثوابی میں ایک گاؤں ہے مرغز، وہاں سے میرا تعلق ہے. اور میں زیادہ تر زندگی اپنی تقریباً 30 سال میں رائٹ بینک کالونیز ترویلا ڈیم ہے، بہت خوبصورت کالونی ہے وابڈا کی، وہاں پہ گزار چکا ہوں. میرے والد صاحب وہاں جاب کرتے تھے اور وہیں سے زیادہ تر ایجوکیشن ہوئی. پھر یونیورسٹی اینڈ سائنسز سے پڑھا میں، کچھ وقت باہر رہا، وہاں جاب کی، اور پھر میں یونیورسٹی آف ثوابی آ گیا. پچھلے 12 سال سے وہیں پہ جاب کر رہا ہوں. اور پچھلے کوئی 8-9 سال سے یہ سفر پھر شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر غور و فکر کروں، اسے سمجھوں، اور جو بات میرے دل پر لگتی، جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے جب میں اسے سمجھتا، تو مجھے لگتا تھا کہ یہ لوگوں تک میں بھی پہنچا سکوں. تو یہ کوشش کرتا رہا. پہلے تو 7-8 سال. یہ ویڈیوز کا جو آئیڈیا آیا یہ کس طرح؟ ویڈیوز کا ایسا آئیڈیا نہیں آیا تھا مجھے. میں قرآن کریم پڑھتا تھا، اور میں ایسے پڑھتا تھا قرآن کریم، مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں. تو میں کھولتا تھا، میں دیکھتا تھا الحمدو، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، اس کی میننگز کیا ہیں، تو میں اپنے پاس پورے نوٹس بناتا تھا. اچھا، میرے پاس ابھی بھی ایک رجسٹر اور قرآن کریم پڑا ہوا ہے جس میں سارا لکھا ہوا ہے. میری رائٹنگ بہت بری ہے تو وہ باقی لوگ بڑا کم اسے سمجھتے ہیں. قابل لوگوں کے حصے میں ہوتے ہیں. نہیں، وہ بڑی عجیب سی رائٹنگ ہے. مجھے میری ٹیچر جو اسکول میں تھی، مس فوزیہ، فزکس کی ٹیچر، تو وہ کہتی تھی کہ سفیان، تمہارا پیپر جب آتا ہے تو مطلب 40 اسٹوڈنٹ ہے تو وہ میں سب سے آخر میں رکھتی ہوں، کہ آخر کرتی ہوتی ہوں کہ اس کو نہ چیک کرنا پڑے. آخر کار پھر اس کو چیک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، ورنہ وہ جو رائٹنگ ہوتی ہے اسے دیکھ کے میرا چیک کرنا. تو ویسی رائٹنگ میں اپنے پاس نوٹس بناتا رہتا تھا. یہ ورڈ یہ کیوں ہے، عالمین کیوں لکھا ہے، عالمین کا کیا مطلب ہے، میں اپنے پاس سارے نوٹس لیتا جاتا تھا. اچھا، تو جب میں وہ آیتیں پڑھتا تھا اور جب میں سمجھتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو میں سوچتا تھا کہ کتنا بڑا راز ہے، یہ کوئی بیان کیوں نہیں کر رہا. تو میں اپنی طرف سے بیان کرنا شروع کیا. تو اس کے لیے میں نے سوشل میڈیا چوز کیا. خود اسکرین پر نہیں آیا، پہلے 8 سال نہیں آیا. بس جو بات مجھے اچھی لگتی تھی اس کی ایک ویڈیو آیت کی بناتا تھا، اس میں آیت ہوتی تھی اور نیچے ڈسکرپشن لکھتا تھا، ٹیکسٹ ڈسکرپشن لکھتا تھا. اور یہ 7-8 سال جاری رہا. اور 7-8 سال میں 4-5 ویوز، 10 ویوز، 8 ویوز یہی آتے تھے بس. اچھا، اتنا ہی؟ بہت کم. وہ میرا فیس بک پہ شیئر کرتا، یوٹیوب پہ اسٹیٹس پہ شیئر کرتا، جو مجھے پلیٹ فارم ملتا جا رہا تھا. پھر بعد میں یوٹیوب پہ شیئر کرنا شروع کر دیا، ٹک ٹاک پہ، یہی ویوز آتے تھے. کبھی زیادہ ہو جاتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، پر پرواہ یہ نہیں تھی کہ زیادہ آئیں یا نہ آئیں. مجھے لگتا تھا کہ یہ بات بہت ضروری ہے، میرا جو بھی ریچ ہے، میری جو بھی پاور ہے، میری جو بھی استطاعت ہے، اس کے مطابق لوگوں تک پہنچاتا رہا. تو یہ ویڈیو کا آئیڈیا یہاں سے آیا کہ چلیں اس کے ذریعے شاید لوگوں تک پہنچ جائے. پھر جب غور و فکر سیریز میں نے شروع کی، جس کی انشاءاللہ کل میں 80th قسط جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا. ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں اس کو. تو غور و فکر سیریز میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت ڈالی. اس پر پھر جو لوگوں کا رسپانس آیا وہ میں بیان نہیں کر سکتا. جو انہوں نے محبت دکھائی، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں کتنی طاقت ہے. کوئی ایسا واقعہ شیئر کر دے کہ نوجوانوں کی طرف سے، کہ آپ کو ان سے ہمت ملی
ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو مجھے میسیجز پر روز آتے رہتے ہیں. اگر میں ابھی اپنا ان باکس کھولوں تو اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے اپنی کہانی لکھی ہوگی کہ کوئی عمرے سے لوٹا اور اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کریم کا فہم عطا کر دے, میں کیسے وہ سیکھوں, اور کسی طرح سے وہ ان باتوں سے کنیکٹ کر گئے جو میں بیان کرتا رہا ہوں. میں پھر کہتا ہوں کہ میرے علم عمل میں کمال نہیں ہے, وہ قرآن کریم کا کمال ہے. اور وہ کہتے تھے کہ ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ میں عمرے سے آ کے سجدے میں روتا رہا ویڈیو دیکھ کے, کہ میرے دل پہ وہ اثر کرتے رہے. اور میں جانتا تھا اپنے دل میں کہ میرا تو کوئی کمال نہیں ہے, میں تو جانتا ہوں اپنے آپ کو, پر یہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا کمال ہے جس نے اس پہ اثر کیا.